ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مورق خذ يدي سهل لنا إشكالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملہ را رہنما پیشوا سالکی رہنما و طالبین ایک نظر میری طرف یا حضرت سلطان اللہ رفی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا بابا سے بلند پڑھئے الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تھی جس کے مقدر میں یہ ارض و سماوات تیری ذات کا صدقہ تیری ذات کا صدقہ یہ ارض و سماوات
تیری ذات کا صدقہ، تیری ذات کا صدقہ، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، محتاج ہے یہ ساری خدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے اس شعر میں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے تعزیز۔ تعزیز کا معنی ہوتا ہے ساری عمر کی معنی ہے تعزیز تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا یا رسول اللہ، تعزیز تیرے در سے میرا سر نہ اٹھے گا، اٹھے گا میرا سر نہ اٹھے گا، مر جاؤں تو ممکن ہے جدائی تیرے در کی، مر جاؤں تو ممکن ہے جدائی تیرے در کی، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے پاؤں سے لپٹ کر، پاؤں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، جس نے بھی کوئی بات، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، چراغ گولڈا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا آیا ہے نصیر آج تمنا، تمنا یہی لے کر، آیا ہے نصیر آج تمنا یہی لے کر، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی، قدرت نے اسے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام الانبیاء سرور کائنات والی کون و مکان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 1 کروڑ درود و سلام کو بعد آج دائے جمعۃ المبارک تاجدار اولیاء امام الاولیاء قدوۃ السالکین برہان الواصلین حضور سخی سلطان محمد طاہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے نظارے قربات دے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب العالمین اس جمعۃ المبارک دیاں برکتاں سمیٹنے دی توفیق عطا فرمائے، اس جمعۃ المبارک کو سن کے سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سائیڈ آج دے جمعۃ المبارک دا موضوع ہے صحابہ کرام دا جذبہ جہاد۔ سبحان اللہ۔ رب العالمین قرآن اور حدیث دی روشنی میں حق اور سچ کہنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسلام دے 5 ارکاناں تو بعد جہاد وہ عظیم عبادت ہے جیڑی اپنے وقت دے نال مسلمانوں تے فرض تے لازم ہو جاتی۔ جہاد صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایک جرت اور جذبے دا نام ہے جیڑی ہر بندے دے نصیب اور مقدر چ نہیں ہوتی۔
انعام رکھے ہے جڑا کسی اور عبادت وچ اس طرح دا انعام نہیں ملے گا. توجہ فرماؤ. کوئی شخص بھی عبادت کرتا فوت ہو جاوے وہ دے بارے کوئی ایسی بشارت نہیں ملتی کہ وہ بغیر حساب کتاب بھی جو جنت میں چلا جائے گا. لیکن جہاد ایک ایسی عبادت ہے جیڑا اس عبادت کے دوران شہید ہو جائے نبی پاک نے فرمایا خون دا قطرہ زمین تے بعد میں ٹکے گا جنت میں اپنا گھر پہلے وے. شہید کو شہید کے اس واسطے کیا جاتا ہے کہ شہید لفظ جڑا بھی یہ ایک معنی گواہی بھی ہوتی اور یہ واحد شہید کائنات میں جو شخص ہوتا ہے جڑا دنیا تے رہ کے جنت دے انعامات کی گواہی دیتا ہے کہ اگلا پاسا میں دیکھ لیا ہے جدہ اللہ نے ملن وعدہ کیتا ہے. اور یاد رکھو اس طرح کے حدیث پہ کوئی شخص بھی جنت میں جان تو بعد یا جنت کی بہارا دیکھنے تو بعد یا قبر میں انعامات دیکھنے تو بعد دنیا تے واپس آن دی خواہش نہیں رکھے گا. ایک شہید ہوئے گا جو جنت کی بہارا جنت ابدی انعامات اور جنت لطف دیکھے گا کہ اللہ دی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اگر تم نے ایک باری موقع دے تو میں واپس جانا چاہنا ہوں. ملائکہ پوچھیں گے کیوں جانا چاہنا ہے؟ کیوں؟ یہ تے ون سائیڈر رستہ ہے جیڑا آ جائے واپس نہیں جا سکتا. وہ کبھی گا میں جا کے دسنا چاہنا دین دے معاملے تے پہلے نہ پہ آ جائے جیڑا دین دے نا تے اپنی جان دے دیتا ہے اللہ انہوں بڑے انعامات عطا. یہ دونوں انعامات اس عبادت میں ملتے ہیں جیڑا جہاد کی عظیم عبادت کرنا. جہاد کی عظیم تسی دیکھتے ہو کہ جنگ لگن تے کفار پریشان ہو جاندے نے تے مسلمان خوش ہوندے ہیں. ویندے ہو کہ نہیں ویندے؟ بولو تسی ویندے ہو؟ وہ دی وجہ کی وہ دی وجہ کی ایک فارسی کا ایک جملہ ہے یک نشد دو شد ادھر ترجمہ ہوتا ہے ایک نہیں دو ہو جان ایک نہیں بلکہ دو ہو جان. یہ زندہ جنہ چر رہن گے انہ چر صرف ایمان نہ رہن گے. مسلمان نو پتہ ہے فوت ہوں گے تو پھر یک نہ شد دو شد ایک مر جاواں گے دوجا یاد دا دیدار ہوگا. انہاں دا کچھ الٹا جانتا ہے عجیب جانتا ہے لیکن یہ پیچھے ایک وجہ کی جڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمائی کہ مسلمان جہاد دے نا تو یا جنگ دے نا تو ڈردا نہیں تو ایک وجہ ہے. وجہ کی ہے سورہ انفال پڑھتا پیا آیت نمبر 64 تے 65 کا 65 تے 66 پڑھتا پیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اے نبی حرد المؤمنین مومنین نو جہاد واسطے ہر ویلے تیار رکھو. ہر واسطے ہر ویلے جہاد واسطے تیار رکھو. تے نال فرمایا انہاں نو یہ بھی دسنا ہے کہ جہاد تو پریشان نہیں ہونا پہلے نہیں پہنا. کیوں؟ ان یکن منکم 20 صابرون یغلبون 200 تو اگے صرف 20 بندے ہون تے صبر نال کھلو جان اگے 200 بھی ہوئے تے تسی تاں بھی جیت جاؤ. کتنے بندے 20 ہون تے اگلے پاسے کتنے ہون تے مسلمان تاں بھی جیتے گا. کیوں؟ اپنی محنت نال نہیں جدو اللہ نے کہہ دیتا ہے پھر صرف دین والی گل ہے پریشان ہون دی لوڑ نہیں. رب نے جو کہہ دیتا حق اور سچ ہے فرمایا محبوب انہاں نوں کہہ دو اگر 20 ہون صبر کرنے والے ہون تے پھر کی ہوے گا. پھر جناب والا ادھر 200 ہو گئے تے تاں بھی لیکن یہ حکم فرض دے درجے وچ ہوندا سی. اللہ تعالیٰ نے اگے کی فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُم 100 يَغْلِبُونَ أَلْفًا اگر انہاں وچوں بندے صرف 100 ہوے مسلمانوں دا بندہ 100 ہوئے تے دوجے پاسے کتنے ہون اے 2000 ہون کتنے ہون نہیں سمجھے بھی تسی 100 ہون تے اگلے پاسے کتنے 2000 ہون فرمایا اے تاں نہیں جیت جانا. آگے پھر کرتے جا کے اگے اللہ تعالیٰ نے اور بھی تعداد کٹ کر دیتی. لیکن مسلمان ایسے گل تو اللہ تعالیٰ نے او دے جسم او دی روح وچ ودیعت کر دیتا ہے. کلمے دی برکت ہے ادھر کلمہ پڑھدا ہے 10 بندے دی نا شیر ہو جاتا ہے. بندہ ایک ہوے اگلے پاسے 20 ہون تے پھر بھی مسلمان جت جاندا ہے. یہی وجہ ہے کہ جدوں جہاد دا جذبہ ہوے تے پھر لوکیاں دے کل چھڈو اج ہی کرو اے گھوڑا تے اے گھوڑے دا میدان پتہ چل جائے گا کیڑا جنگ کرنا چاہندا ہے کیڑا اگے لا کے بھجنا ہے. یہ وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والے نوں طاقت اور جذبہ یہی بھی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اور بھی کئی مقامات کی جہاد کا جذبہ ذکر فرمایا. لیکن
میں آگے احادیث وال بدنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ساری رات عبادت کرتا ہے اور ایک وہ شخص جیڑا جناب والا سرحد تے جا کے پہرا دیندا ہے رب العالمین اس عبادت کرنا انہاں نوں اس پہرا دینے والے نوں زیادہ ثواب عطا فرمائے. اور اپنی اولاداں نوں یہ تربیت دینا کہ دین اسلام واسطے جو ضرورت پوے تے جہاد واسطے تیار ہونا یہ بندہ مومن دی ذمہ داری ہے. یہ بندہ مومن دی کی ہے جہاد دی کچھ ڈیفینیشن میں کچھ جمعہ پہلے ذکر کیتا سی میں دوبارہ ذکر کرنا. امن و امان جتھے ضروری ہوئے اوتھے جہاد کرنا چاہیے. جتھے مسلمان بھرا تے ظلم ہوندا ہوئے اوتھے جہاد کرنا چاہیے. میری گل سمجھ لے کہ نہیں اوتھے جہاد کرنا چاہیے. لیکن یہ معاملہ سرحداں دے نال تعلق رکھتے ہیں. اگر ملک دے اندر کوئی معاملہ ہو جائے تو دے واسطے عدالت آؤ دے واسطے قانون ہے. باہر جو ضرورت پوے تے پھر اوتھے کوئی قانون نہیں. مشرکین واسطے کافراں واسطے کوئی قانون نہیں. اوتھے بس جذبہ جہاد. توجہ فرماؤ یہ جذبہ جہاد صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین میں جو ہوندا سی کہ انہاں دا جذبہ کیویں دا ہوندا سی. انہاں دا جذبہ کیویں دا ہوندا سی. توجہ فرماؤ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جہاد دی تیاری دی ایک مثال دے کے اگے بڑھنا تاکہ پتہ چلے صحابہ کرام کیویں جذبہ جہاد رکھدے سن. تانوں پتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کنیاں تلواراں سن؟ کنیاں 1 2 5 کنیاں 11 تلواراں سن. کنیاں 11 تلواراں. جن آج کی ضرورت کسی کو گن ہوئے 1 گن ہوئے 2 ہوئے 3 ہوئے نبی پاک نے کنیاں رکھیاں سن 11 تلواراں رکھیاں. یہ آپ دی جہاد دی تیاری سی. یہ آپ دی جہاد دی کسی تیاری سی. اب وہ اندازہ لگا لو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑے کائنات تے رحمت بن کے آئے نے اگر انہاں کو انیاں تلواراں سن تے جہاد کی تیاری رکھدے سن تے پھر اگلیاں دا کی اندازہ لگاؤ گے. اگلیاں دا کی اندازہ لگاؤ گے. 2 ہتھاں نال جنگ لڑن دی تیاری کرنی ہیں. 2 ہتھاں نال جنگ لڑن دی تیاری کرنی. تلوار دی مہارت حاصل کرنی. گھوڑ سواری دی تیاری کرنی اور تیر چلانا. سبحان اللہ ایک غزوہ دے موقع تے مسلماناں تے مشکل وقت آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیر چلانے والے صحابی نو نالے تیر پکڑاندے نے نالے آندے نے یا اللہ میرے اس پیارے نو سلامت رکھ. نال میرے نبی پاک دعا دے رہے نالے نشانہ لگن تے شاباش دے رہے نے. سبحان اللہ کیا وہ منظر ہوئے گا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم دے سپاہ سالار امت دے سپاہ سالار بن کے جاندے نے مگر لے آندے نے سونیا جانتے ہو جی بھی جانی ہے پر تیرے نامے جاوے تھے تیرے نامے جاوے تھے. واقع بدر دا موقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا چلو مجاہدین دی ضرورت ہے. مجاہدین دی ضرورت ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدہ دی سب بندی کی تھی تو انہاں چ 9-10 سال دا بچہ بھی کھڑا. 9-10 سال دا بچہ بھی کھڑا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جناب علی نظر ماری بچے کو پتہ لگا کہ میں بھی چھوٹا چھوٹا نظر آؤں. روایت کے الفاظ نے مدارج النبوہ وہ پپا پار کھلو ہو گیا کہ میں کو 5 انچیاں اور اونچا ہو گیا. 5 انچیاں اور اونچا ہو گیا. انہاں وچ ایک اور بھی ساتھی سن ہے بچے سن لیکن تھوڑی جی بڑی عمر دے. ابو رافع اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لنگ دیا دیکھیا تے فرمایا ہاں تیری عمر ٹھیک ہے تینوں تو نہ لگے آ جا تیری عمر ٹھیک ہے. جدوں چلدے اوتھے گئے تے انہاں کو پپا دے پار کھلو کے اپنا قد اٹھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرا پے فرمایا پترا تیری عمر چھوٹی تیری عمر تو پیچھے ہو جا کی ہو جا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جدو فرمایا تو پیچھے ہو جا اکھا میں چتھرو آ جانے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل چرما مارے نے میں بھی جان قربان کرنا چاہنا وا تواڈے حکم دی پابندی وچ اپنا خون بہانا چاہنا وا. جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹا تیری عمر چھوٹی ہے پیچھے ہو جا. جدو انہوں پتہ لگا قد تے میں اونچا کر نہیں سکدا پیچھے ہوندا کہنے لگا یا رسول اللہ اے جڑا تسی بڑا مجاہد نال لے کے چلے ہو جڑا 3-4 میرے تو سال بڑا لگدا ہے سونیا جے تانوں لگدا میں تے تو کمزور ہاں میری کشتی کرا کے ویکھ
لو جے ہار گیا تے رہن دے آجے جے جت گیا تے نال لے جایا جے یہ در امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیخ لینے آپ مدی جناب والا جذبہ بیندے پہنے عمر چھوٹی ہے لیکن جذبہ بڑا بلند ہے جناب والا قد چھوٹا ہے لیکن جناب والا جذبہ شہادت بڑا بلند ہے میں کیا آج دے چھوٹے بچیاں دے کے جہاد دا نام لگو لتا کمڑ لگ پہیاں ماں پریشان ہو جائے گی باپ پریشان ہو جائے گا دو باری پینڈ دے تو جہاد اٹھدا لنگ جاوے ادھا پینڈ پریشان ہو جاندہ ہے کی معاملہ ہو گیا قربان جائیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثارا تو جنہیں جان تو جناب والا نہیں پریشان ہوں دے جنہاں نو جہاد دا کوئی ڈر نہیں انہاں نے کلمہ پڑھے ہی انجدہ ہے بلکہ کلمہ پڑھ کے آندے نے کلمے نال میں ناتی توتی کلمے نال بیائی کلمے میرا پڑے جنازہ مل کے کہہ لو کلمے میرا پڑے جنازہ مل کے ذرا سارے کہہ لو کلمے میرا پڑے جنازہ کلمے گور سہائی ہو کلمے بہشتی جانا سویا کلمہ کرے صفائی ہو مر مہار دنہ تھی میرا کامل باہو جنہ صاحب آپ بلائی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے پہنے انہوں آکھیا بھی دینے واپس نہیں جانا فرمایا آجا پھر کول کر لے ادھر جناب والا جدو کول اور لگ دائے ہتھا چھات چنگلیاں پھسائیاں جاندیاں نے جدو جناب والا قریب ہوندے نے چھوٹا کان وچ کہندا ہے تو تے سلیکٹ ہو گیا نے تو تے سلیکٹ ہو گیا میں ہر جاویں تامی جاویں گا جت جاویں تامی جاویں گا بہانہ نہیں لایا بھی تو چل کر میں ہونا بہانہ نہیں لایا بلکہ کیا ہے تو تے سلیکٹ ہو گیا میں جت جاویں تامی جاویں گا ہر جانے تامی جاویں گا میرے واسطے ہر جا میں نے تیرے نال جاواں یہ وہ جذبے نے جناب والا بدر دا موقع ہوندا ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماندے نے یہ در صفاں بن جاندیاں نے یہ در جناب والا صحابہ اکرام دیا صفاں کھڑیاں نے میں کی وینا وا میرے سجے پاس ایک چھوٹا جا بچہ کھڑا ہے جدی 14-15 سال عمر ہے ایک سجے پاسے کھڑا ہے میں کیا بڑے بندے ہوندے میرا جوان ساتھ ہوندا جنگ لڑن دا مزہ آ جاندا چھوٹے چھوٹے بچے نے کی ساتھ دیں گے اے فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا تیار کر لو اسی طرح جنگ لڑنی ہے جناب والا جرت بہانی ہے کافروں کو پتہ چل جائے کہ نہ دے نال جنگ ہو رہی ہے رب العالمین دے ملائکہ بھی آ رہے نے جذبے بلند کر لو مسلمان بھائی اور نعرہ تکبیر بجدا ہے جدو جنگ جناب والا شروع دی ہے وہ چھوٹے چھوٹے شہزادے جناب والا عبدالرحمن بن عوف نو پوچھ دی اے چچا جان ذرا کے نظر مار کے دسو انہاں بے ایماناں ابو جہل بھی ہے وے ابو جہل بھی ہے وے حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماندے میں بھی کیا ایک پاسے معاذ ہے
ایک پاسے محبت ہے میں چھوٹیاں چھوٹیاں عمرہ دیکھیا میں کیا ہے بے پرتانو دنال کی کام میں ہے بے پرتانو دنال تانو پتہ ہے نا وہ سان ہے بڑا بدماغ جناب علی چودھری یہ لڑاکا ہے پتہ ہے اور ابو جال ہے لڑاکا ہونے دے باوجود بھی کوئی تھا خالی نہیں سی چھڑدا جتو لگدا ہے کوئی شے پا جے گی صرف وہ اکھیں نظر ہوندیاں باقی زیرہ کھاؤ لباس اس طرح دا پایا جانا کہ بندہ کو حملہ کرے تاکہ بندہ مرے نا تو جو کہتے پہ حضرت عبدالرحمن بن عوف معاتے محبت نو پوچھتے نے بیٹا میں بیندا پیا ابو جالو دسو تانوں نال کی کم میں شاعر نے بڑا ترجمہ کیتا دے نے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو قسم کھائی ہے یا ماریں گے یا مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو میں کہہ لو قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری یا ماریں گے ناری قسم کھائی ہے مر جائیں یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب یہ محبوب باری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری یہ چچا جان سنے امام الانبیاء نو برا بلاندا ہے جتوں نو موقع ملدا ہے امام الانبیاء نو تکلیف دیندا ہے اسا قسم کھا دیے یا اج اے نہیں یا جسی نہیں حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماندے نے انہاں ول ویکھاں تے عمراں چھوٹیاں چھوٹیاں لگدیاں نے گلاں سناتے جذبہ سناتے آواز سناتے لگدا اے اب ابو جال دے آخری دن جدوں انہاں ول ویکھاں تے لگدا عمر چھوٹی جی شہید ہو جان گے جدوں انہاں دا جذبہ بیننا وا پھر آنا لگے ابو جال اج تیرا آخری دن میرا جناب والا بار بار ذہن وچ آ رہا ہے انجی کہہ لو جویں رب العالمین نے آبا بیلا کو ہاتھی مروائے نے یہ جو واسطے محفظ ننیاں تلوارہ لے کے جناب والا اللہ دی صدا بلند کر دے نعرہ تکبیر بلند کر دے جناب والا جدو ابو جال تے حملہ کر ہوندے نے مسلمان بھائیو گھوڑے تے آ رہے ہوئے اے بندے نے قد چھوٹا ہے وہ دے تک کپڑ نہیں سکدے مشورہ کر لیندے نے تو گھوڑے نو سٹنا ہے میں ابو جال نو سٹ لواں گا ادھر جناب والا ایک شہزادہ آگے بڑھتا ہے جتوں ابو جال دا گھوڑا تیز رفتار آ رہے ہیں ادھر گھوڑے تے باہر کرتا ہے گھوڑا زمین تے ڈگدا ہے دوسرا جناب والا دی لت تے باہر کرتا ہے ابو جال بھی زمین تے ڈگ پیندا ہے جدوں ویندا ننے دو بچیاں نے حملہ کیتا ہے سنبھلن دا ویلا نہیں ملدا ننے شہزادے باہر کر دے نے ابو جال دا بیٹا اکرمہ ویندا میرے باپ تے حملہ ہو گیا وے پچھلی سائیڈ تو جناب والا حملہ کردا ہے اے جناب والا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نو آپ دے کندھے تے تلوار لگ دی ہے کندھا کٹ جاندا ہے پر نال ہی رہندا ہے اینج کہہ لو کہ او ڈھل جسم دی جڑی ہے او دے نال ہی نال جناب والا بازو لٹکدا ہے میں ویکھو جرت ویکھیا جے جذبہ ویکھیا جے نا جواناں دی تے پھر ہوندا کی کھبے ہتھ نڑن لگ پیندے نے لیکن ویندے کی نے او جڑا بازو کٹیا وے نہ جسم نالوں جدا ہو رہیا وے نہ جسم دے نال لگدا ہے تکلیف دے رہیا وے لڑن وچ مزہ نہیں آ رہا کی کردے نے اپنا ہاتھ اپنے پیر تھلے دیندے نے دبا کے کھچ دیندے موٹا نالوں لے جاندے نے نال آندے نے یا رسول اللہ جان جاندی ہے تے جائے اج تہاڈا دشمن نہ جانا پائے زندہ باد زندہ لبیک 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 الجہاد 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 زندہ باد اپنے پیر دے تھلے ہاتھ دتا
اپنے پیر دے تھلے ہاتھ دیتا چٹکا مار کے نالوں موڈا لا دیتا کہہ دیتا او جا کی پریشان کردا پیا میں اج پریشان نہ کر اج محبوب دا دشمن قابو آ گیا ہے محبوب دا دشمن تے پجے نہیں مار کے تسلی کر کے ہلا ہلو کے بیٹھے آئے تسلی کر رہی تسلی کی حضرت انس فرماندے نے میں جدوں ادھر گیا میں ویکھیا دوروں لگے بوجھا لیے میں ویکھیا شہزادے کول نے ایک شہید دوجا بچ گیا ہے دوجا غازی ہے میں ویکھیا جناب والا ابو جال ہی ڈگا پیا ہے میں کول ہویا ابو جال دیکھیا میں کیا ہاں کہنے لگا بڑا افسوس ہاں ایڈا چودھری سا ماریا نکیاں نکیاں بچیاں نے انہوں آدھے نے ذلیل کرنا وہ کسی سیانے بندی رہا تھا کو منڈا آتی پہ آجے پانے دو کھائی لے لو کی کیا کرے پنجاب بیٹھے مجھ منڈا تیرے تھی پہ کی سمجھے بھی سمجھے وہ مردود ایڈا فرعون تے ایڈا جنابے والا آپ فرمانے کہ میں سر کٹنے لگا تو بنا تھا تھوڑا جب تھلو کر کے کٹی تاکہ جدو دوجیاں نے سر پہ ہوں میرا اونچا ہی نظر آئے اللہ نے ایڈا ذلیل و رسوا کیتا تو انہوں نے جذبے وہ جو کرتے پہ جدو ہویا کہ وہ حضرت معاذ جنہ دا بازو کٹیا سی انہوں نے لے کے واپس گئے تو نال بازو بھی لائے کی ہویا بخاری شریف دی 30 وچ واقعہ لے گیا جڑا میں سنا رہا دار جن نبوت وچ بھی تعلق واقعہ مل جائے جدو اتھے گئے نبی پاک دی بارگاہ وچ عرض کیتا سونیا اے دیکھو انہاں نے کی کیتا ہے یا رسول اللہ ابو جہل مار دیتا ہے نبی پاک اس کو اے کی ہویا ہے سونیا بازو کٹیا گیا سی فرمایا کوئی مسئلہ نہیں نبی پاک نے لواب دہن لایا بھی بازو اتے رکھیا پٹی بن لیتی ہے نبی پاک دا دور مبارک گزریا جناب سیدنا صدیق کے اکبر دا دور مبارک گزریا جناب عمر فاروق دا دور مبارک گزریا وہ شہزادے حضرت عثمان غنی دے دور تک زندہ رہے نے پوچھیا جاندا سی بازو نوں کی ہویا جے وان سر پہلو ہویا بے جدوں محبوب نے ہاتھ لایا ہے پھر ٹھیک ہو گیا ہے تائیں زور اعلیٰ مجدد دین و ملت شام مدرزہ خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رب العالمین نے لواب مبارک میں شفا رکھی ہے آپ دے ہاتھ مبارک میں شفا رکھی ہے آپ دے قدم مبارک میں شفا رکھی ہے آپ فرماندے نے جس کے طلبوں کا دون ہے آب حیات جس کے طلبوں کا دور ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی میں کہ کرو سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا کنجوسی نہیں کرنی مل کے بابا جب بلند پڑھ لو خدا گون جاوے تو انہوں مد آوے گا مل کے کہہ لو سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے بالا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا او آلہ مسلمان بھائیوں بے کھول صحابہ اکرام دا جذبہ جہاد کی نداوے ایک در جناب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان بھائیوں شادی دی پہلی رات ہے اپنی بیوی دی کول آرام فرمانے ایک در گلیز بچ آواز دین والا آواز دین دے نکلو مسلمان بھائیوں اللہ رسول نے جہاد واسطے بلایا ہوئے کافران جناب والا جنگ ہو گئی ہے نکلو جہاد واسطے ایک در جناب والا شادی دی پہلی رات ہے جناب حنزلہ دے کن وچ آواز پہندی ہے
فوری طور تے اٹھتے نے اپنی تیر کمان جو بھی اسلحہ ہے وے نکلیا کے باہر نکل لگ دے نے بیوی کہنے لگی ہے اللہ بالیا تیری تے شادی دا پہلا دن ہے ہر بندے نو چھٹی مل جاندی ہے تو نہیں چھٹی نہیں لینی سی کدھر چلا میں نہ جا کہنے لگا اے اللہ بالیا سنیا نہیں ہو اللہ رسول دی آواز آ گئی ہے کہ تو اللہ رسول بلا لے تیرے جینا لکھا قربان کر دوا ہن میں نہیں جانا میرے تے دل وچ کوئی آرزو ہوئے جنہ دکھاں وچ ہے میرا سونا راضی سونا سونا جنہ دکھاں بچ میرا سونا راضی میں سکھیوں نہ تو بارے سکھاں چا چلے پایا تے راضی رہن پیارے سکھاں چا چلے پایا تے راضی رہن پیارے مسلمان بھائیو فوری طور تے نکل دینی ادھر جناب والا جنگ دے میدان میں جان دینی رب العالمین مسلمانوں نے فتح عطا فرما دینی نبی پاک فرما دینی چکو شہداء دے لاشے جدو جناب والا لاشے اٹھائے جان دینی نبی پاک فرما دینی گنتی کرو جدو گنتی کیتی جان دیئے ایک بندہ کٹ جاندہ ہے یا رسول اللہ سارے بندے لب گئے دے ایک بندہ کٹے فرمایا لبو وہ بھی یہ تھی ہونا انہیں کتھے جانا ہے جدو گنتی کیتی جاندی سوڑے ایک بندہ کاٹے فرمایا کیڑا کاٹے بے کیا کیا یا رسول اللہ حنزلہ کاٹے حنزلہ کاٹے نبی پاک مسکرا پہ فرمایا ٹھہر جاؤ پھر تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ وہ بھی لب جاندے نے جاؤ نظر مارو مسلمان بھائی کو صحابہ جاندے نے جنگ دا جنابے والا چپا چپا چھان مار دے نے لیکن لب جنی تھوڑی دیر گزر دیئے کی بیندے نے جنابے حنزلہ دا جسم مبارک کے کی بیندے نے کول جا کے بیندے نے نہ خون دا نشانے نہ خون کپڑیاں تے لگائے نہ جسم تے لگائے بلکہ کیے بالا بچو پانی ٹپکدا ہے عرض کی تیار سننا حیرانا سمجھ نہیں آ رہی سارے شہداء تے جسم تے خونے لباس تے خونے کی بتائے حنزلہ تے جسم تے خون نہیں امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے صحابہ سن لو اے جناب والا حنزلہ جدو کر نکلیا سی اپنی بیوی دے کول آرام فرما سی اے جو تے غسل لازم آ گیا سی اللہ جاندا سی یا بیوی جان دی سی رب دی غیرت نو گوارا نہیں میرے دین تے مٹ گیا ہے تے پلیت ہی رہے اللہ نے فرمایا ان شہید دے بارے حکم میں انہوں اس سے لباس نال اس سے خون نال جناب والا دفن کر دیتا جائے پر رب دی رحمت نو گوارا نہ ہویا میرا بندہ میرے ناتے کٹن والا پلیت ہی جائے فرشتیاں نے فرمایا اٹھا لو حوض کوثر تو غسل دوا کے لیا ہو پتہ لگے جڑا نبی دے ناتے کٹدا ہے وہ پاک ہو جانا ہے وہ بھی ہو جانا ہے نائے رکھ دیتا غسیل الملائکہ کہ وہ نے جنہاں نو اللہ دے فرشتیاں نے غسل دیتا جنہاں چر مسلمان قوم دا یہ جذبہ رہا مسلمان قوم ہمیشہ حکمران ہے حکومتہ کر دیا ہے ہزار میل تے جناب والا ریاستہ ہی سن مسلمان حکمرانی کر دیا ہے کنے ہزار سال حکمرانی کی تھی لیکن جذبہ جہاد چھوڑیا مار بھی کھا رہی ہو بڑھتا نہیں بیٹھتی دعا کرو اللہ تعالیٰ قوم دے ہر فرد نو یہ جرت اور ہمت اور جذبہ عطا فرمائے کہ جدوں بھی مسلمانہ ہوتے کوئی ہمیں دا معاملہ ہوئے اپنی جان دی پرواہ نہ کرن بلکہ عزم جہاد نو بھلا نہ کرن رب العالمین دوستان محترم چونکہ ملک پاکستان میں جس وقت جنگ دا ماحول ہے اس واسطے ضلع انتظامیہ نے جڑی احکامات نے جڑے وہ گزارشات کرتے پہ انہوں نے پابند کرو رات کو اپنی اماں کے لائٹاں وغیرہ بند رکھیا کرو اور اپنے بچے کا بھی خیال رکھو اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل و کرم فرمائے رب العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے آمین